مجھے کوئی شوق نہیں ہے، زویا نے کہا تھا۔ آ جاؤ یار، دیکھنا میں علی کو فارینہ سے ہی ذلیل کرواؤں گا، پھر وہیں میں اپنی کامیابی کا جشن مناؤں گا۔ آ رہی ہو نا؟ اس نے اصرار سے کہا اور پھر زویا سے حامی بھروا کر ہی سلسلہ منقطع کیا اور قریب کھڑے سنی کو دیکھ کر بولا، چلیں بیٹا مما پاس؟ سنی ابھی بھی آس و نراز کی کیفیت میں تھا۔ ہاں بیٹا چلو، آج تمہیں تمہاری ماں کے پاس ہی چھوڑ آؤں، بیچاری عدت کے دن خوش فہمی میں گزارے گی۔ وہ انتہائی کمینگی سے ہنسا، پھر سنی کو اٹھا کر باہر نکل آیا اور گاڑی میں بیٹھا تو پہلے علی کو اس کے موبائل پر رنگ کیا۔ یس علی؟ ادھر علی نے غالباً اس کا نمبر چیک نہیں کیا تھا۔ خاور بات کر رہا ہوں، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو اب علی کی ترش آواز آئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس میں ابھی فارینہ سے ملنے جا رہا تھا تو سوچا تمہیں بتا دوں۔ خاور نے جتا کر کہا تو ادھر سے علی سلگ کر بولا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب سمجھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اس نے کہہ کر موبائل آف کر دیا، ساتھ ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی اور تقریباً 15 منٹ میں وہ سی ویو کے قریب ریسٹورانٹ میں پہنچا تو فارینہ اس سے پہلے ہی موجود تھی اور سنی کو دیکھ کر بالکل بے اختیار ہو گئی تھی۔ میری جان، وہ سنی کو بازوؤں میں بھینچ کر چومے جا رہی تھی۔ خاور چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے متوجہ کر کے بولا، ہیلو، ایک نظر ادھر بھی ڈال لو۔ سوری، کیسے ہو تم؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ پھر وہی کہوں گا، تم بن ادھورا، وہ ایک ادا سے بولا۔ لگ تو نہیں رہے، فارینہ نے کہا تو اب وہ بات بدل گیا۔ آزادی مبارک ہو۔ کیسی آزادی؟ وہ فوراً سمجھی نہیں تھی۔ ارے بھائی وہ طلاق، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ علی نے آرام سے طلاق دے دی؟ فارینہ ذرا سا سر ہلا کر پھر سنی میں لگ گئی، کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، کبھی اس کے گال پر چٹکی کاٹتی، پھر اس کے کان میں سرگوشی میں پوچھنے لگی، میرے ساتھ چلو گے نا؟ ہاں آپ کے ساتھ، سنی نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ سنو، خاور اسے متوجہ کر کے بولا، اگر ابھی یہاں تمہارا کزن آ جائے تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو کیا ابھی بھی وہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا؟ خاور نے پوچھا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولی، پتہ نہیں۔ اب تو کوئی حق نہیں ہے اس کا، اور تم کیوں اس کے روب میں آتی ہو؟ اس کا ہاتھ کیوں نہیں جھٹک دیتی؟ خاور کے لہجے میں علی کے خلاف بغض اور کینہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ میں اس کے روب میں نہیں ہوں خاور، بس یہ ہے کہ میں یہاں تماشا نہیں بننا چاہتی، وہ دھیرج سے بولی تھی۔ کوئی تماشا نہیں بنے گا، بس آج تم اس کی ایسی کی تیسی کر دینا، خاور نے کہا تو وہ ٹھنکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ابھی یہاں آئے گا، خاور نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ مجھے پتہ ہے، وہ تمہاری جاسوسی پر لگا ہوا ہے، دیکھنا ضرور آئے گا، اور آج تم اسے اس کی اوقات یاد دلا دینا۔ وہ نیچ خاندان وہ نہیں تم ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے گالی دینے کی؟ وہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچ رہی تھی، بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اس نے علی کو گالی دی تھی، اس گالی میں اس کا پورا خاندان تھا، اور اس کا اور علی کا خاندان الگ نہیں تھا، دونوں ایک دادا کی اولاد تھے۔ جس طرح اسے خاور کے ساتھ دیکھ کر علی کی غیرت جوش میں آئی تھی، اسی طرح وہ بھی بپھر گئی تھی، اور ادھر علی خاور کے فون کے بعد یہ سوچ کر اس طرف آیا تھا کہ وہ آج نہ صرف فارینہ کو ہی نہیں، خاور کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گا کہ آئندہ ان دونوں نے ملنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر دروازے کے پاس ہی رک گیا تھا، جبکہ سنی چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ کیا کر رہی ہو فارینہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ خاور اس کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، چھوڑو مجھے، دیکھو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ تمہیں شوق تھا تماشا بننے کا، بنو تماشا، اور پھر تماشا بننے کا جشن منانا، وہ چیخ کر بولی۔ تبھی علی بھاگ کر قریب آیا اور اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا تو وہ اسے دیکھ کر اس پر بگڑ گئی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ تماشا دیکھنے، بلا ارادہ ہی علی کے منہ سے نکل گیا تھا۔
ساتھ ہی خاور کی طرف اشارہ بھی کیا۔ دیکھ لیا، اب جاؤ یہاں سے، خاور نے ڈھٹائی سے کہا تو علی اسے یکسر نظر انداز کر کے فارینہ کو دیکھنے لگا۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا، پھر روتے ہوئے سنی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مسٹر علی، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، خاور نے پھر علی کو مخاطب کر کے کہا، اور اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا فارینہ بول پڑی۔ سنو خاور، میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا گر سکتے ہو تم سے غلط بیانی کی، طلاق کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ خاور ٹھٹکا تھا۔ میں ابھی علی کی منکوحہ ہوں، سمجھے تم؟ وہ زور دے کر بولی تو ادھر علی کی سماعتوں میں اس کی آواز کی باز گشت گھنٹیاں بجانے لگی تھی، جبکہ خاور دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا اور اگلے ہی پل اس کے بازوؤں سے سنی کو جھپٹ لیا۔ سنی، میرا بچہ، وہ چیخی، اور اس سے پہلے کہ علی اس کی طرف متوجہ ہو کر معاملہ سمجھتا، خاور سنی کو لیے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا۔ سنی، سنی، وہ چیختی ہوئی خاور کے پیچھے بھاگی۔ تب علی کو ہوش آیا تھا اور باہر نکل کر آیا تو وہ خاور کی گاڑی پر نظریں جمائے سنی سنی پکار رہی تھی۔ ریلیکس فارینہ، ریلیکس، علی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ میرے بچے کو لے گیا، وہ رو رہی تھی۔ کہاں لے جا سکتا ہے؟ گھر ہی لے جائے گا، اور تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سنی پہلے بھی تو اس کے پاس تھا، علی نے دھیرج سے کہا تو وہ اس پر مزید بگڑ گئی۔ کہیں بھی تھا، لیکن اب مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اور یہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کس نے بلایا تھا تمہیں؟ خاور نے، علی کے جواب پر وہ مزید آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے بلایا اور تم چلے آئے، کیوں؟ دیکھو، یوں راستے میں کھڑے ہو کر چلانا اچھی بات نہیں ہے، گھر چل کر آرام سے۔ علی نے راستے کا احساس دلا کر سمجھانا چاہا تو وہ نفرت سے سر جھٹکتی ہوئی بھاگ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی اور اسپیڈ سے گاڑی بھگانے لگی۔ علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا معاملہ تھا، کیونکہ اسے تو خاور نے فون پر کہا تھا کہ وہ فارینہ سے ملنے جا رہا ہے، گویا کھلا چیلنج تھا کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، یا فارینہ کو روک سکتے ہو تو روک لو۔ اور وہ فارینہ کو آئندہ باز رکھنے کے ارادے سے ہی یہاں آیا تھا، لیکن آگے معاملہ ہی کچھ اور تھا، یعنی فارینہ پہلے ہی خاور سے الجھ رہی تھی، اور یہی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر ان دونوں کے درمیان تنازع والی کوئی بات پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی تو پھر خاور نے اسے کیوں بلایا تھا۔ تمام راستہ وہ اس گتھی کو سلجھانے میں لگا رہا تھا، اور گھر آ کر بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ بار بار اس نے سر جھٹک کر اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ تب خود کو مصروف کرنے کے لیے وہ کچن میں آ گیا اور چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر بہت آرام سے دوسری چیزیں اٹھانے لگا، یعنی پہلے کیبنٹ میں سے ٹی بیگ نکالا، پھر کپ اٹھا کر رکھا، اس کے بعد چینی کا ڈبہ اٹھا رہا تھا کہ فون کی بیل سن کر اس نے ڈبہ وہیں چھوڑ دیا اور آ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف چچی جان تھیں۔ جی چچی جان، السلام علیکم۔ وہ یکدم الرٹ ہو گیا تھا۔ بیٹا، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، چچی جان نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا۔ خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ فارینہ رو رہی ہے، کہتی ہے اسے سنی چاہیے، بس یہی تکرار کیے جا رہی ہے، چچی جان نے بتایا تو فوراً اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، اس لیے خاموش ہی رہا۔ علی، بتاؤ بیٹا، میں کیا کروں؟ چچی جان نے اس کو خاموشی سے پکار کر پوچھا تو وہ سنبھل کر کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں چچی جان، اور فارینہ کو بھی تسلی دیں، سنی مل جائے گا اسے۔ کیسے مل جائے گا؟ وہ بتا رہی ہے خاور اس سے سنی کو چھین کر لے کر گیا ہے۔ بیٹا تم کچھ کرو، کسی طرح سنی کو لے آؤ۔ چچی جان کے عاجزانہ لہجے پر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں چچی جان، ابھی جا رہا ہوں خاور کے پاس، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اس نے انہیں تسلی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا اور واپس کچن میں آ کر چائے بنانے لگا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح سست نہیں تھا، اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے، اسی طرح اس کا ذہن بھی کام کر رہا تھا۔ مزید چائے پینے سے وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا، جب ہی اسی وقت خاور کی طرف چل پڑا
اور تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ خاور کے گیٹ پر موجود تھا۔ چچی جان کی پریشانی اور عاجزی سے مجبور ہو کر وہ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اب اسے اپنی پوزیشن بہت آکورڈ فیل ہو رہی تھی، اور یہی نہیں، عزت نفس بھی جیسے داؤ پر آ گئی تھی۔ کیا کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ تبھی چوکیدار اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ اس نے پہلے بے دھیانی میں چوکیدار کو دیکھا، پھر سنبھل کر بھی اسی قدر کہہ سکا، وہ خاور صاحب تو گھر پر نہیں ہیں۔ چوکیدار نے کہا تو اس کے سینے پر جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ اب اس نے اعتماد سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں صاحب، شام میں سنی بابا کو لے کر گئے تھے، ابھی تک نہیں آئے۔ آپ نے کوئی پیغام دینا ہے تو؟ نہیں، میں اسے فون کر لوں گا، وہ کہہ کر تیزی سے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، اور گو کہ اس نے خود پر یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک فارینہ اس کے اور اپنے رشتے کو دل سے تسلیم کر کے اسے نہیں بلائے گی، وہ چچا جان کے گھر نہیں جائے گا۔ لیکن اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکا، اور اپارٹمنٹ جانے کی بجائے چچا جان کے بنگلے پر آ گیا۔ چچا جان اور چچی جان کے ساتھ وہ دشمن جہاں بھی لاؤنج میں ہی موجود تھی، سر جھکائے اپنے پیروں کے ناخنوں کو دیکھتی جانے کی سوچ میں تھی۔ اس نے سلام کیا تو بے اختیار سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ آؤ بیٹا، کہاں سے آ رہے ہو؟ چچا جان نے پوچھا تو وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں خاور کی طرف گیا تھا چچا جان، سنی کو لینے، لیکن وہ گھر پر نہیں تھا، وہ بتاتے ہوئے چچی جان کے ساتھ بیٹھ گیا تو فارینہ بے اختیار بولی، دیکھا ڈیڈی، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، وہ سنی کو کہیں دور لے جائے گا۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کا مقصد محض تمہیں پریشان کرنا ہے، تم اگر کچھ دن صبر کرو تو۔ چچا جان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ بول پڑی، میں اب صبر نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ہی خاموشی کو توڑ دیا، چچا جان آپ زیادہ نہ سوچیں، مجھ سے فارینہ کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی، چچا جان نے کہا تو وہ بے اختیار بولا تھا، اسے میں سمجھا دوں گا۔ پھر فوراً بات بدل گیا، چلیں آپ آرام کر لیں، بلکہ پہلے کھانا کھا لیں۔ ہاں میں کھانا لگواتی ہوں، چچی جان کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں تو وہ چچا جان کو وہاں سے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے آیا، اور پتہ نہیں چچی جان نے فارینہ کو کھانے کے لیے بلایا تھا کہ نہیں، یا اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے قصداً اس طرف توجہ نہیں دی، اور کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹاتا رہا، لیکن شاید اپنا دھیان نہیں بٹا پایا تھا۔ جب بھی کھانے کے بعد جب چچا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ سیدھا فارینہ کے کمرے میں چلا آیا۔ فارینہ کی دروازے کی طرف پشت تھی، اس نے ذرا سا کھنکار کر اسے متوجہ کیا اور اس کے دیکھنے پر پوچھنے لگا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ خلاف توقع سیدھا سادہ جواب پا کر وہ حیران ہوا، اور ابھی اس حیرت سے نہیں نکلا تھا کہ اس نے مزید حیران کر دیا۔ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تو قدرے رک کر وہ پوچھنے لگی، سنو، تمہیں یقین ہے کہ خاور سنی کو کہیں دور نہیں لے جائے گا؟ کہیں دور سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے وضاحت چاہی تو وہ فوراً بولی، لندن، امریکہ۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم خاور نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے، اگر تمہارے علم میں ہو تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم۔ خیر میں معلوم کر لوں گا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے اچانک اس کے مقابل آ گیا، سنو، میرا خیال ہے اب میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تم خاور کے پاس کیوں گئی تھی؟ میں سنی کو لینے گئی تھی، وہ غیر محسوس طریقے سے ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ اگر تمہیں سنی کو لینا تھا تو مجھ سے کہتی، میں تمہارے ساتھ چلتا، تمہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے بہت دھیرج سے اسے تنبیہ کی، پھر کہنے لگا، بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تمہیں خاور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنی کو بھی میں لے آؤں گا، تم نہ خود پریشان ہو اور نہ چچا جان اور چچی جان کو پریشان کرو، سنی کو لانا میری ذمہ داری ہے،
سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ خاور کو حقیقتاً اپنے بچے سنی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف علی سے اپنی تذلیل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ہتھیار کے طور پر وہ سنی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اور کیونکہ اسے یہ خدشہ بھی تھا کہ علی اور فارینہ سنی کے حصول کے لیے اس کے پیچھے ضرور آئیں گے، اس لیے وہ اپنے گھر جانے کی بجائے زویا کے پاس آ گیا، اور کتنی دیر تو وہ اور زویا سنی کو چپ کرانے میں لگے رہے، جو رو رو کر بس ایک ہی تکرار کیے جا رہا تھا، مما پاس، مما پاس، بیٹا میں آپ کو لے جاؤں گی مما پاس، آپ رو نہیں، شاباش۔ زویا نے بڑی مشکل سے اسے بہلا کر سلا دیا، پھر اس سے بولی تھی، خاور تم کیوں اس معصوم پر ظلم کر رہے ہو؟ اسے اس کی ماں کے پاس کیوں نہیں چھوڑ آتے؟ اس کی ماں نے چیٹنگ کی ہے میرے ساتھ، دھوکہ دیا ہے مجھے۔ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا تھا۔ کیا دھوکہ دیا ہے اس نے؟ زویا نے پوچھا۔ تبھی خاور کی جیب میں موبائل بج اٹھا تو اس نے پہلے زویا کو چائے کا کہا، پھر جیب سے موبائل نکال لیا۔ ہیلو خاور، میں علی بات کر رہا ہوں۔ علی کے لہجے میں انتہائی سنجیدگی اور قدرے شکستگی بھی شامل تھی، یا شاید خاور کو محسوس ہوئی جب ہی وہ فاتحانہ انداز میں بولا، میں اب تمہاری آواز پہچاننے لگا ہوں مسٹر علی، کہو کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ علی یقیناً ضبط کی کڑی منزلیں طے کر رہا تھا۔ میں نے تو تمہیں فون نہیں کیا، خاور نے فخر سے جتا دیا، کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ ہاں میں نے فون کیا ہے، سنی کے لیے، علی نے کہا تو وہ فوراً بولا، سنی میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ تم سنی کو فارینہ کے حوالے کر دو۔ علی کا لہجہ اچانک مضبوط ہو گیا تھا۔ مسٹر علی، سنی میرا اور فارینہ کا بچہ ہے، اور اس کے بارے میں اور فارینہ ہی طے کریں گے کہ اسے کس کے پاس رہنا چاہیے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاور نے کمینگی سے کہا تو علی کا ضبط جواب دے گیا، دیکھو خاور، میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم سنی کو فارینہ کے حوالے کر دو، ورنہ کیا کر لو گے تم، بتاؤ؟ خاور آپے سے باہر ہو کر چلایا تھا، چلاؤ مت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری ساری کرتوتوں سے واقف ہوں، اور اگر خاموش رہا ہوں تو صرف فارینہ کی وجہ سے، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، میں تمہیں بے نقاب کر سکتا ہوں۔ علی نے کہا تو وہ اس ہٹ دھرمی سے بولا، تو جاؤ کرو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ تو تم سنی کو نہیں دو گے؟ علی کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وارننگ تھی، جس سے وہ اچانک پینترا بدل گیا۔ میں سنی کو دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ علی نے پوچھا تو وہ انتہائی شاطرانہ انداز میں بولا تھا، پہلے تم فارینہ کو طلاق دو گے، اس کے بعد میں سنی کو اس کے حوالے کروں گا۔ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یقیناً علی سناٹے میں آ گیا تھا۔ خاور نے چند لمحے انتظار کیا، پھر پکار کر پوچھنے لگا، ہیلو مسٹر علی، کیا سوچنے لگے؟ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بزدل، احمق، خاور نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل آف کیا تو عقب سے زویا پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم کب آئیں؟ خاور ٹھٹک کر زویا کی طرف پلٹا تھا، ابھی۔ لو چائے لو۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کپ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ آدھا سفر طے کر چکی تھی، اور وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، کبھی تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھتی، کبھی بازوؤں میں دبا لیتی، پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھتی، کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا، عجیب سی کیفیت تھی اس کی، جس پر وہ جھنجھلا رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے، میں کیا چاہ رہی ہوں؟ وہ پھر تکیہ پھینک کر اٹھ بیٹھی، اور نیم اندھیرے میں یوں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اسے اپنی بے نام کیفیت کا عنوان یہیں کہیں مل جائے گا۔ اور واقعی جب اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی موبائل پر ٹھہریں تو اس کی روشن اسکرین پر علی کا نام دیکھ کر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ یہ علی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا واقعی مجھ پر حق جتانے والا ہو گیا ہے؟ کیسے کہہ رہا تھا، اب میں تم سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں
کہ تم خاور کے پاس کیوں گئی تھی اور میں خاموش کیوں رہی؟ اسی وقت اسے منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا؟ گویا اس وقت اس کی اپنی خاموشی مسلسل اس کے اندر چبھ رہی تھی، جس پر وہ باقاعدہ تلملا اور جھنجھلا رہی تھی۔ اوف! میری خاموشی سے تو وہ یہ سمجھا ہوگا جیسے میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہرگز نہیں، میں اس بے ایمان دھوکے باز کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالوں گی۔ سنو، کسی نے دھیرے سے پکارا تھا، اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو کیا تم ساری زندگی مجھے بے ایمان اور دھوکے باز کہہ کر پکارتی رہو گی؟ کی ٹھٹکی، پھر اٹھ کر ٹیوب لائٹ آن کر دی۔ کمرہ ایک پل میں روشن ہو گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں اور دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، گویا آواز اس کے اندر سے ابھری تھی۔ وہ مزید جھنجھلا گئی۔ ہاں، تم بے ایمان دھوکے باز ہو، تم خود اعتراف کرتے ہو۔ اس کا ثبوت تمہارا وہ خط۔ وہ اسی وقت اس کا خط تلاش کرنے لگی، یوں جیسے وہ سامنے کھڑا ہو اور وہ اسے دکھانا چاہتی ہو۔ وارڈروب کا لاکر، بیڈ کارنر کے دراز، سب چھان مارے۔ پھر خیال آیا کہ اس رات وہ یہاں نہیں، علی کے کمرے میں تھی، اور جانے کیسا جنون سوار ہو گیا تھا اس پر کہ اسی وقت علی کے کمرے میں آ گئی اور اس کے درازوں کی تلاشی لینے لگی۔ تو پہلے وہ مخملی ڈبہ ہاتھ آیا جس میں خوبصورت کنگن جگمگا رہے تھے۔ اس نے اولین شب کی طرح اب بھی وہ ڈبہ اسی طرح پٹک دیا۔ پھر الماری کھول کر اس کی تلاشی لینے لگی تو کچھ کپڑوں کے ساتھ ایک ڈائری بھی نیچے آ رہی تھی۔ اس نے کپڑے اٹھا کر واپس الماری میں ٹھونسے، پھر ڈائری رکھنے لگی تھی کہ اس پر اپنا نام دیکھ کر رک گئی۔ پہلے صفحے پر بغیر کسی القاب کے لکھا تھا، تم نہ سمجھو تمہارا مقدر ہوں میں سمجھتا ہوں تم میری تقدیر ہو۔ پھر چند صفحوں پر بے ربط سی تحریریں تھیں۔ اس کے بعد جیسے باقاعدہ دل لکھنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، وہ دھیرے دھیرے دل میں گھر کر گئی تھی، یوں کہ اس کے بنا مجھے اپنا وجود بالکل بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری چاہت میں شدت آ گئی تھی، اور مجھے یہ یقین بھی تھا کہ وہ صرف میری ہے۔ جانے یہ یقین مجھے کس نے دیا تھا؟ شاید چچا جان اور چچی جان کی محبتوں نے، اور اسی یقین کے سہارے میں اتنی دور نکل گیا کہ واپس پلٹنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ لیکن تقدیر کی ستم ظریفی کہ مجھے جب منزل دو گام نظر آنے لگی تھی، تب خود منزل نے ہی مجھ سے منہ موڑ لیا، اور مجھے اپنی منزل کھو جانے کا جتنا دکھ ہوا، اس سے کہیں زیادہ اس لڑکی کی ناعاقبت اندیشی نے مار ڈالا، جس نے ایک ایسے شخص کو ہم سفری کے لیے منتخب کیا جو کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں تھا۔ میں اسے خاور کی اصلیت بتا سکتا، لیکن میں بہت مجبور ہوں، کیونکہ وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرے گی۔ یہی سمجھے گی کہ میں اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور یہ الزام میں نہیں سہ سکوں گا۔ اس لیے نہ صرف خاموش رہا بلکہ اس کی ابدی خوشیوں کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا۔ لیکن میری دعائیں اس نے ایک دم ڈائری بند کر دی، کیونکہ سینے میں سانسیں رکنے لگی تھیں۔ بے پناہ گھٹن کا احساس تھا۔ اس نے بڑھ کر کھڑکیاں کھول دیں اور پنکھا فل سپیڈ پر آن کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سو کی آمد و رفت بحال ہوئی، تب اس نے دوبارہ ڈائری کھول لی۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی سچ ہے کہ وہ خوش ہوتی ہے تو میں اطمینان سے ہوتا ہوں، اور اس کی ذرا سی آزردگی مجھے بے چین رکھتی ہے۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ کوئی شام یاد نہیں رہی، کوئی شام پاس نہیں رہی، کوئی دن اداس نہیں رہا تیرے عشق میں۔ میرے دل کی ساری ریاضتیں کسی گہری دھن میں کھو گئیں، مجھے میرے دکھ میں ڈبو گئیں۔ یہ علی، اس نے کتنے صفحے ایک ساتھ الٹ دیے۔ پھر آگے بھی علی نے اپنی بے قراریوں کو رقم کیا تھا، اور اس سے بے پناہ محبت کا اعتراف، جو اس کے اندر ہلچل تو نہیں مچا رہا تھا جیسے دل اب اس کے اختیار سے نکل رہا ہو۔
کہ اگر وہ اس شخص کو اس کی محبتوں کو جھٹلانا چاہے گی تو دل اس کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ شاید خود اس کے مقابل ڈٹ جائے گا۔ اس نے چند لمحے رک کر اپنے اندر کسی احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کی، پھر دھیرے دھیرے تمام صفحے الٹ دیے اور آخری صفحے پر اس کی نظریں پھر ٹھہر گئیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنا سنبھل کے دیکھا، نئی اور انجانی راہوں پر چل کے دیکھا، ہزار رستہ بدل کے دیکھا، مگر میری جاں ہر ایک رستہ تمہاری جانب پلٹ گیا ہے، تمام نقشہ الٹ گیا ہے اور اس سفر میں وجود زخموں سے اٹ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے ڈائری بند کی اور اسے رکھنے الماری تک آئی، لیکن پھر جانے کیا خیال آیا کہ وہ ڈائری لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور آرام سے بیٹھ کر نئے سرے سے ورق پڑھنے لگی تھی۔ رات اپنا سفر تمام کر چکی تھی، لیکن اسے کچھ خبر نہیں تھی، گرد و پیش کا کچھ ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے وجود کا احساس بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایزی چیئر پر رات وہ جس انداز سے گرا تھا تو ابھی تک اسی طرح بیٹھا تھا۔ اسے خاور کی شرط سے شوق ضرور لگا تھا، لیکن افسوس اس پر نہیں تھا، کیونکہ اسے خاور سے ہر قسم کی کمینگی کی توقع تھی۔ اسے دھچکا اس خیال سے لگا تھا کہ فارینہ بھی خاور کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ ہر پہلو سے سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ دونوں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس بات کو اگر اس نے جھٹلانا بھی چاہا تو نہیں جھٹلا پایا، کیونکہ گزشتہ تمام حالات و واقعات یہی ظاہر کر رہے تھے۔ خاور کا اسے فون کرنا کہ وہ فارینہ سے ملنے جا رہا ہے، گویا اسے بلا کر وہ دونوں اس کے سامنے جھگڑے کا ناٹک کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد خاور کا بچے کو لے کر فرار ہونا، پھر طلاق کی شرط رکھنا۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا تھا، پھر بھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ آیا اسے فارینہ کو طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں۔ کیا کروں؟ بے حد نڈھال ہو کر اس نے چیئر کی بیک پر سر ٹکایا تھا کہ ٹیلی فون کی تیز بیل سے اس کے شل اعصاب پر گویا گہری چوٹ پڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ دوسری بیل بجتی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کے حلق سے بہت بوجھل آواز نکلی تھی۔ بھائی میں بیدی۔ دوسری طرف اس کی بہن بیدی اسی قدر کہہ کر رونے لگی تو وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں بیدی، کیا ہوا بیٹا؟ بولو نا۔ بھائی، ابا۔ کیا ہوا ابا کو؟ وہ اب تمام ہمتیں یکجا کر کے چیخا تھا۔ بتاؤ بیدی، کیا ہوا ابا کو؟ ابا گر گئے، بہت تکلیف میں ہیں۔ بیدی نے اسی طرح روتے ہوئے بتایا تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بمشکل خود پر قابو پا کر بولا، ابھی آ رہا ہوں، تم رو مت، ابا کو بھی تسلی دو۔ بھائی جلدی۔ ہاں بس ابھی نکل رہا ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر کے چچا جان کو فون کیا اور انہیں ابا کے بارے میں بتا کر وہ جیسے کھڑا تھا اسی حالت میں گھر سے نکل آیا۔ گو کہ اس وقت وہ ڈرائیونگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ پراگندہ سوچوں کے باعث ذہن بری طرح متاثر تھا، اعصاب الگ شل ہو رہے تھے، لیکن ڈرائیور کے انتظار میں مزید وقت ضائع بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے خود ہی ہمت کرنی پڑی، اور جب 3 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچا تو بے پناہ تھک چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور اسی وقت ابا کو گاڑی میں ڈال کر قریبی ہاسپٹل لے گیا۔ معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے، پھر وضو کرتے ہوئے وہیں پھسل کر گر گئے تھے۔ ایکس رے رپورٹ کے مطابق ان کی داہنی ٹانگ میں فریکچر تھا۔ جب بھی ابا مسلسل ہائے ہائے کر رہے تھے، پھر پلاسٹر چڑھنے سے وہ قدرے پرسکون ہوئے تو وہ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رو پڑا، شاید اپنے اندر کا درد آنکھوں کی راہ بہہ نکلا تھا۔ اے جوانا، تو کیوں روتا ہے؟ ابا نے ٹوکا، لیکن اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بس کر بچہ، دیکھ اب تو میں آرام سے ہوں، ابا نے پھر کہا تو وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بے اختیار بولا تھا۔ میں آرام سے نہیں ہوں ابا، تھک گیا ہے۔ ہاں، لمبے سفر سے بھی تو آیا ہے، جا گھر جا کر آرام کر، جا بچہ، جا کر بہنوں کو بھی تسلی دے، کتنا رو رہی تھی۔ میرے پاس تیری ماں ہے نا؟ ابا نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا تو اماں نے آگے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اٹھو بیٹا، گھر جاؤ۔ اماں،
میں یہیں ہوں، تم آرام کر کے پھر آ جانا۔ اور وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں بیٹھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ کل رات سے وہ ذرا دیر کو نہیں سویا تھا، اور اب نیند یوں سوار تھی کہ وہ بمشکل ہاسپٹل سے گھر تک آیا اور بہنوں کو تسلی دینے کے لیے صرف "سب ٹھیک ہے" کہہ کر چارپائی پر گرتے ہی بے خبر ہو گیا تھا۔ صبح سے چکراتی پھر رہی تھی، کبھی اس کمرے کبھی اس کمرے میں، کبھی کوریڈور، پھر لان، یہاں وہاں ہر جگہ بیتے لمحوں کی آہٹیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں، اور وہ ان سے بھاگ تو نہیں رہی تھی، بلکہ اسے اچھا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اسے پکار رہا ہو، اس کے احساسات کو نرمی سے چھو رہا ہو۔ علی، بے ایمان، دھوکے باز، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر ہنس پڑی۔ تب بھی مما کے پکارنے پر وہ پہلے چونکی، پھر اپنے آپ پر حیران ہوتی ہوئی ان کے پاس آئی تو وہ پوچھنے لگیں، "بیٹا، تمہارے پاس علی کا موبائل نمبر ہے؟" پتہ نہیں، شاید۔ اس کے احساسات کو کیونکہ ابھی ابھی ایک نئی زندگی ملی تھی، جب ہی علی کا نام سن کر وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ "دیکھو بیٹا، مل جائے تو میری اس سے بات کرا دو"، مما نے کہا تو وہ پوچھنے لگی، "وہ آفس میں نہیں ہے کیا؟" "نہیں بیٹا، صبح اس کا فون آیا تھا کہ وہ نواب شاہ جا رہا ہے، تمہارے تایا جی کی حالت ٹھیک نہیں ہے"۔ "کیا ہوا تایا جی کو؟" اس نے فوراً پوچھا۔ یہی علی سے معلوم کرنا ہے، صبح جلدی میں اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، پتہ نہیں اب کس حال میں ہے۔ "میں اس کا نمبر دیکھتی ہوں"، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور موبائل اٹھا کر علی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف بیل جاتی رہی، پھر ٹیپ بجنے لگا۔ "فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد دوبارہ ڈائل کریں"۔ اس نے دوبارہ سہ بارہ ڈائل کیا اور ہر بار ادھر سے یہی جواب آیا، "شاید وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، جب بھی میرا نمبر دیکھ کر فون نہیں اٹھا رہا، مما سے کہتی ہوں ٹیلی فون کریں"۔ اس نے سوچا اور ایک پیپر پر علی کا نمبر لکھ کر کمرے سے نکل رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ یہی سمجھی علی ہوگا، جب ہی فوراً پلٹ کر موبائل اٹھا لیا۔ "ہیلو، کیسی ہو فارینہ؟" دوسری طرف خاور تھا، اپنے پرانے انداز میں بولا تو وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئی۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ ارے اتنی ناراضگی، کم آن یار، ابھی تو ہمیں بہت سے معاملے اکٹھے بیٹھ کر طے کرنے ہیں"۔ خاور ڈھٹائی سے بولا تو وہ اور زور سے چیخی، "شٹ اپ خاور، میرا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے"۔ سنی کا بھی نہیں؟ خاور نے کہا تو اس نے پہلے ہونٹ بھینجے، پھر بہت ضبط سے بولی تھی، "نہیں"۔ "اس کا مطلب ہے تم سنی سے بھی دستبردار ہو گئی ہو"۔ "ہرگز نہیں، سنی میرا بچہ ہے، لیکن اس کے لیے میں تمہارے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گی"، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ "اچھا، ہاں، تم نے شاید یہ معاملہ علی کے سپرد کر دیا ہے، اس کا فون آیا تھا میرے پاس"، خاور نے جتا کر کہا تو وہ ایک لہجے کو ٹھٹکی تھی۔ علی نے کیوں فون کیا تمہیں؟ "یہی کہنے کے لیے کہ میں سنی کو تمہارے حوالے کر دوں"۔ "اور پتہ ہے میں نے اس سے کیا کہا؟" خاور بہت مزے لے کر بتانے لگا، "میں نے علی سے کہہ دیا ہے کہ پہلے وہ تمہیں طلاق دے، پھر میں سنی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور تم بھی سن لو فارینہ، جب تک علی سے طلاق نہیں لو گی سنی تمہیں نہیں ملے گا"۔ وہ اس کی باتوں سے بری طرح چکرا گئی تھی، جب بھی فوراً کوئی بات نہیں بول سکی۔ "ہیلو فارینہ"، ادھر سے خاور نے پکارا تو وہ بمشکل سنبھل کر کہنے لگی، "سنو خاور، مجھے سنی کی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی غیر کے نہیں اپنے باپ کے پاس ہے، اور جہاں تک طلاق کی بات ہے تو تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، سمجھے تم"۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نہ صرف سلسلہ منقطع کر دیا بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ لیکن سماعتوں کا کیا کرتی، جہاں خاور کی آواز گونج رہی تھی، "میں نے علی سے کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا میں سنی کو تمہارے پاس نہیں بھیجوں گا"۔ "اف، نہیں"، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کہیں علی اس کی دھمکی میں آ کر، نہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے، بے شک میں علی سے کوئی رابطہ نہ رکھوں، لیکن طلاق نہیں لوں گی"۔
اور تم بھی سن لو فارینہ، جب تک علی سے طلاق نہیں لوگی سنی تمہیں نہیں ملے گا۔ خاور کی مکروہ آواز کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ تم مکار کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ہر شے تہس نہس کر ڈالے گی۔ کچھ دیر بعد مما اسے پکارتی ہوئی آئیں اور اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگیں، فارینہ کیا بات ہے بیٹا؟ جی؟ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا میں نے تم سے علی کا نمبر مانگا تھا، مما نے کہا تو اس نے سر جھٹک کر خود کو کسی شکنجے سے آزاد کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میرے پاس نہیں ہے مما، آپ ڈیڈی کو فون کر کے ان سے معلوم کر لیں۔ اچھی بات ہے۔ مما چلی گئیں تو اس نے چند لمحے سوچا، پھر موبائل اٹھا کر علی کے نمبر پش کرنے لگی، لیکن ادھر سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ جب بیدی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو پہلے وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر جب لائٹ پر نظر پڑی تو بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ کتنی بار تو اٹھا چکی ہوں، اب تو میں پانی پھینکنے والی تھی آپ پر، بیدی نے کہا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر، اچھا جلدی جا چائے بنا لے۔ چائے بنی ہوئی ہے، آپ جلدی ہاتھ منہ دھو کر آئیں، پھر ابا کے پاس جانا ہے۔ ارے میں تو بھول ہی گیا۔ وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگا تھا اور جب منہ ہاتھ دھو کر آیا تو چھوٹی دونوں بھی کمرے میں موجود تھیں اور ٹیبل پر چائے رکھی تھی۔ میرا کوئی فون تو نہیں آیا؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، پھر خود ہی جھنجھلا گیا، اوفو اپنا موبائل تو میں وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ بھائی ابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ حمیدہ نے پوچھا تو اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک ہو جائیں گے بیٹا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ صبح ابا کو بہت درد ہو رہا تھا، چھوٹی بھی رونے والی ہو رہی تھی، اب آرام سے ہوں گے۔ میں ابھی جا رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوئی تو میں انہیں کراچی لے جاؤں گا، ٹھیک؟ آخر میں اس نے مسکرا کر سب کو اطمینان دینے کی کوشش کی، پھر چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ بیدی کو تھما دیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، ابا کے لیے کھانا وغیرہ بنایا ہو تو دے دو، اس نے کہا تو حمیدہ بھاگ کر ٹفن اٹھا لائی۔ دروازہ بند کر لو، میں کچھ دیر میں اماں کو چھوڑ جاؤں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ گاڑی ساتھ لایا تھا، البتہ موبائل وہیں رہ جانے سے مسئلہ ہو رہا تھا، کیونکہ اب چچا جان کو فون کرنا تھا۔ وہ پی سی او کی تلاش میں نظریں دوڑاتا ہوا آخر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اماں راہداری میں ہی ٹہل رہی تھیں۔ طبیعت ہے ابا کی؟ اس نے فوراً بڑھ کر پوچھا تو اماں فکر مندی سے بولیں، بہت دیر سے بے چین ہو رہے تھے، ابھی سوئے ہیں۔ ڈاکٹر آیا تھا دیکھنے کے لیے؟ ہاں کہہ رہا تھا صبح پھر ایکس رے ہوگا، اللہ چاہے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر انہیں لیے ہوئے ابا کے پاس آ گیا۔ ابا بے خبر سو رہے تھے، بڑھاپے کے باعث سانسوں کی آمد و رفت بہت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان پر نظریں جمائے اچانک بے پناہ ندامتوں میں گھر گیا۔ کتنا خود غرض ہوں میں اپنی ترقی اور آرام کی خاطر بوڑھے ماں باپ سے دور ہو گیا ہوں۔ اگر چچا جان مجھے تعلیم کی غرض سے اپنے ساتھ لے گئے تھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں بس انہی کا ہو کر رہتا۔ یہاں آ کر بھی میں جاب کر سکتا تھا، وہاں سے ہر مہینے پیسے بھیج کر میں یہ سمجھتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ابا کو میری ضرورت تھی، لیکن یہ بھی چچا جان کی محبت میں خاموش رہے، اور چچا جان وہ بھی خود غرض ہیں، انہیں اپنے بڑے بھائی کا خیال ہی نہیں۔ میں اب خیال کروں گا، یہیں رہوں گا ابا کے پاس۔ علی، اماں نے جانے کتنی بار اسے پکارا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا سوچنے لگا؟ اماں نے پوچھا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، کچھ نہیں، چلیں آپ کو گھر چھوڑاؤں۔ میں گھر جاؤں؟ اماں سوچنے لگیں، بہنیں اکیلی ہیں نا اور پریشان بھی ہو رہی ہیں، چلیں ابا کے اٹھنے سے پہلے میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تو تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی تو آرام کر لیتا۔ بس بہت کر لیا آرام میں نے، سارا دن سوتا رہا ہوں۔ آئیے چلیں۔
وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تو ناچار اماں کو اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ 15 منٹ میں وہ اماں کو گھر چھوڑ کر واپس آ گیا تو پہلے ڈاکٹر سے مل کر ابا کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کیں، پھر اسی کی ہدایت پر آ کر ابا کو کھانے کے لیے اٹھا دیا اور اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر انہیں کھلانے لگا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جا رہا تھا کہ ان کا پلاسٹر کم از کم 3 ہفتے رہے گا اور اس دوران انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اتنی ہی مدت کے لیے دوبارہ پلاسٹر چڑھ سکتا ہے۔